بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے استادوں سے بھی سنا، حدیثوں میں بھی پڑھا، کتابوں میں بھی پڑھا کہ جو شخص اللہ کا کلام بہت زیادہ پڑھتا ہے نا، چاہے وہ ناظرہ پڑھتا ہے، چاہے وہ حفظ پڑھتا ہے، چاہے وہ دیکھ کے پڑھتا ہے، چاہے وہ زبانی پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ ہم پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ میری نظر میں ایک واقعہ گزرا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایمان تازہ ہوگا، ایمان بڑھے گا، قرآن مجید کے ساتھ شغف، محبت، عشق، تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا اور دل چاہے گا کہ ہم بھی ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حالانکہ یہ تلاوت کرنے والا واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک قرآن مجید کے ساتھ جو ادب و احترام کا معاملہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا اور یہ اعزاز عطا فرمایا، تو جو پڑھتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اللہ کے نزدیک کہ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک نیک دل ہندو جو شہر لکھنؤ میں رہتا تھا، انڈیا میں لکھنؤ کا ایک شہر ہے، علاقہ ہے، اس ہندو کا بہت بڑا پریس تھا جس میں وہ کتابیں چھاپتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ کتابیں ایسی چھاپتا تھا جن کا تعلق مسلمانوں اور دین اسلام سے تھا۔ جب یہ کتابیں چھاپی جاتی تھیں تو وہ ان لوگوں کے لباس اور جسم کو پاک رکھنے کا خاص انتظام کرتا تھا، ہندو ہونے کے باوجود۔ جو اس کے پریس میں کام کرتے تھے، کہتا تھا کہ ان کا جسم بھی پاک ہو اور ان کا لباس بھی پاک ہو۔ چھپائی وغیرہ کا کام مسلمان کرتے تھے اور ان کے لیے ضروری تھا کہ کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ وہ وضو کریں گے، باوضو رہیں گے۔ اب آپ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیے۔ اس زمانے میں جس کا ہم حال آپ کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پریس کی مشینیں بالکل سادہ ہوتی تھیں اور کتابت کا طریقہ بھی بالکل سادہ ہی تھا۔ پیلے رنگ کے خاص کاغذ پر خاص قسم کی روشنائی سے کتابت کی جاتی تھی اور پھر ان کاغذوں کو پتھر کی سلوں پر جما کر ان کا عکس لے لیا جاتا تھا۔ جب کوئی چیز چھپ جاتی تھی تو پتھر کے سلوں کو دھو کر لفظ مٹا دیے جاتے تھے اور ان سلوں پر نئے کاغذ جما کر نئی چیزیں چھاپی جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں اس نیک دل ہندو نے یہ انتظام کیا تھا کہ پتھر کی جن سلوں پر قرآن مجید اور دوسری دینی کتابیں چھاپی جاتی تھیں، جب وہ دھوئی جاتی تھیں تو ان کا پانی زمین پر نہیں گرایا جاتا تھا، بلکہ مٹکوں میں بھر لیا جاتا تھا اور پھر اسے جا کر دریا میں ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ کام قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے کیا جاتا تھا کہ بے ادبی نہ ہو۔ اب دیکھیں اس وقت کا ہندو قرآن مجید کی کتنے ادب کر رہا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ اس نے قرآن مجید اور دوسری کتابوں کی چھپائی کی نگرانی کے لیے اونچے درجے کے مسلمان عالم مقرر کیے تھے کہ کسی بڑے عالم کی تصدیق کے بغیر کوئی دینی کتاب نہ چھاپی جاتی تھی، نہ چھپائی کی جاتی تھی۔ تو لکھا ہے کہ کچھ دن پہلے میری ملاقات اس ہندو تاجر کے نواسے سے ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ جب اس ہندو کا انتقال ہوا تو اس کے مذہب کے مطابق جب اس ہندو تاجر کی جو میت تھی، چتا تھی، وہ تیار ہو گئی اور اس کی لاش کو لکڑیوں پر رکھ دیا گیا، لیکن جب اس کے بڑے بیٹے نے جو اس ہندو کی چتا کو آگ لگائی، لکڑیوں کو آگ لگائی تاکہ وہ میت جل جائے، تو کئی بار کوشش کرنے کے باوجود لکڑیوں نے آگ نہیں پکڑی، لکڑیوں کو آگ ہی نہیں لگی، جبکہ دیسی گھی کے ٹین ڈالے گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ لکڑی رکھی گئی، لاش جلنے سے بالکل محفوظ رہی، بالکل آگ لگی ہی نہیں۔ یہ ایک نرالا ہی واقعہ تھا جو سب نے دیکھا۔ لوگ حیران تھے کہ لکڑیاں جلتی کیوں نہیں ہیں۔ جب سب اپنی سی کوشش کر کے تھک گئے تو پنڈتوں نے فیصلہ کیا کہ لاش کو دریائے گومتی میں بہا دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور اس نیک دل ہندو کی لاش آگ کے عذاب سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تو معلوم نہیں کیا سمجھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ہندو کو یہ برکت قرآن پاک اور دین اسلام کی کتابوں کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اس ہندو کا نام منشی نول کشور، یعنی خوبصورت لڑکا، جس کا معنی یہ بنتا ہے منشی نول کشور، خوبصورت لڑکا۔ معلوم نہیں اب اس کا
قائم کیا ہوا کتب خانہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن صرف وہ قرآن مجید کے ادب و احترام کی وجہ سے کہ وہ اہتمام کے ساتھ جو لوگ اس چھپائی میں موجود ہیں قرآن مجید کی، ان کے کپڑے بھی صاف، ان کا جسم بھی پاک، ان کے کپڑے بھی پاک، اور باوضو ان سے وہ کام کرواتا تھا۔ پھر ان سلوں کی جب صفائی ہوتی تھی، ان کو دھویا جاتا تھا، اس پانی کو دریا میں ڈلوایا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے قرآن مجید کی بے ادبی نہ ہو۔ دنیا میں اللہ نے دکھایا کہ دنیا میں آگ نے اس کو نہیں جلایا، تو آخرت میں اس کو آگ کہاں سے جلائے گی؟ اللہ نے دکھایا جو دنیا میں میرے کلام مجید کا ادب کرتا ہے، میں اس کے ساتھ یہ اعزاز و اکرام کیا کرتا ہوں۔ جو اس قرآن مجید کو دل میں سما لے گا، جو اس کی تلاوت کیا کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اس کے لیے تو قرآن مجید سفارشی ہوگا، اللہ سے جھگڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن مجید اللہ سے لڑائی کرے گا، اللہ سے جھگڑے گا، اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو جنت میں بھیج دو۔ اس لیے میں اور آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکال کر اللہ کے کلام کو دیں، اس کو پڑھیں۔ یہ ہمارے لیے قیامت میں سفارش کا باعث بنے گا، جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے دنیا بھی ہماری آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔